میں ہی ہیں ان کا تعلق کس درجے سے پرچی کھولی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے ہی بہت ہی قریبی اور بہت ہی چھوٹے سے اسلامی بھائی درجہ ثانیہ کے طالب علم محمد نیاز اتاری۔ اب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ، یعنی جب اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، ویصلیان علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، الا لم یتفرقا حتی تغفر ذنوبا ما تقدم و ما تاخر، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے علم و علماء کی اہمیت۔ اس موضوع کے مطابق ہم چند آیات اور احادیث سنیں گے۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ عز و جل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب عز و جل نے حکم دیا کہ اس طرح علم میں زیادتی کی دعا کرو، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم سکھا دیا، جیسے کہ پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی قرآن میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ علم میں زیادتی کی دعا کرو۔ تو سنیے، اس لیے حکم فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو علم کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ تو غور کیجئے ہمیں علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبریل ای الاعمال افضل لامتی، یعنی اے جبریل میری امت کے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال العلم، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور سب سے افضل عمل علم ہے۔ قلت ثم ایو؟ قال النظر الی العالم، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں نے پوچھا جبریل اس کے بعد کون سا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، عالم کی طرف دیکھنا۔ قلت ثم ایو؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ قال زیارت العلماء، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور عالم کی طرف دیکھنا عمدہ اور اچھا عمل ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے 3 سوال کیے اور تینوں کے تینوں جواب علم و علماء کی اہمیت اجاگر کرنے والے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اور سنیے، چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، یعنی عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر علماء اور اس کے بعد شہداء۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں علماء کا تذکرہ شہداء سے پہلے فرمایا، اس لیے کہ عالم امت کا امام ہوتا ہے اور اس کے لیے اس قدر اجر ہوتا ہے جو پوری امت کو دیا جاتا ہے، جبکہ شہید کا عمل صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم کی جلد اول میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، یعنی قیامت کے دن علماء کی تحریر کی سیاہی شہداء کے خون سے تولی جائے گی۔ شہید کی سب سے اعلیٰ حالت اس کا خون ہے،
اور ایک عالم کا سب سے ادنا بس اس کی تحریر کی سیاہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان میں شہید کے خون اور عالم کی تحریر کی سیاہی کو برابر قرار دیا ہے، اور اس طرح عالم کے شہید پر بلند مرتبہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم کی جلد اول میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل المؤمن العالم علی المؤمن العابد ب70 درجہ، یعنی مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی کتاب کی جلد اول میں یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو عبادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فضل العالمی علی العابد کفضلی علی ادنا رجل من اصحابی، یعنی عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنا صحابہ پر۔ غور کیجئے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملا دیا اور کیسے علم سے خالی عمل کے مرتبے کو گھٹا دیا۔ آئیے تو معلوم ہوا کہ یہ عالم کو کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ نہیں بلکہ بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر قرآن کی دوسری آیتوں کی طرف نظر کی جائے تو اور بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی تم فرماؤ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں دونوں برابر ہیں؟ در حقیقت بھی یہی ہے کہ علم والے اور غیر علم والے ہرگز برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی معرفت الہی کا ذریعہ ہے، علم کا طلب کرنا عبادت ہے، علم کا تذکرہ تسبیح ہے، علم بے علموں کو سکھانا صدقہ ہے، علم جنت کا راستہ ہے، علم تنہائی میں معین ہے، علم پردیس میں رفیق ہے، علم خلوت میں ساتھی ہے، علم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں میں زینت ہے، علم کے صدقے اللہ مصیبت سے بچاتا ہے، علم لوگوں کا پیشوا بناتا ہے، علم والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور علم والوں کے لیے مچھلیاں پانی میں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور علم والے خدا کے نزدیک اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جیسا کہ پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ عز و جل تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجے بلند کریں۔ اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو اس آیت سے مراد وہی لوگ ملیں گے جن کے پاس علم ہے، عقل ہے اور فہم ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب عز و جل نے دنیا میں علم و حکمت و نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اور آ کے احادیث الٹتے چلے جائیے اور اہمیت علماء ذہن میں اتارتے چلے جائیے۔ آئیے اس حدیث پاک سے عالم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ترغیب فی فضائل الاعمال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، یعنی جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرے، کان بینہ و بین الانبیاء درجۃ واحدہ، تو اس طلب علم کی برکت سے اس کو انبیاء علیہ السلام سے اتنی قربت ہوتی ہے کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ باقی رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی طلب علم میں منہمک رہنا چاہیے کہ کہیں ہمیں اسی حالت میں موت آئے اور ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام سے قربت حاصل ہو۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے علم سیکھنے کے متعلق ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم سیکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔